کہ انڈیا ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اب انڈیا نے جو انڈائریکٹ نان کائنیٹک وار، ہائیبرڈ وار اور پولیٹیکل ہماری جو ڈپلومیٹک آئسولیشن، اکنامک سٹرینگولیشن، اسپیس کے اندر آ کے جو آپ کی اس کو انٹروژن کرنے یہ شروع کیے ہوئے، تو ابھی انڈائریکٹ وار کی اگر ہم ظاہر ہے انڈیا 5 گنا بڑا ہے، ہم اس سے بحیثیت ملک بھی چھوٹے ہیں، ہم اس سے بحیثیت افواج بھی چھوٹے ہیں، لیکن میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمارے ٹیکٹیکل ورٹیکلز کیا ہیں انڈیا کے مقابلے میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں 65 وار میں تو کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے اسی وقت اپلائی کیا، اور 66 میں پی ایم اے میں آ گیا، لیکن میں 71 وار کا ویٹرن ہوں اور میں نے جنگ کا ایکسپیرینس دیکھا ہوا ہے۔ دیکھیں بنیادی چیز جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے کیا ہے ایج کس چیز پہ ہے، جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب آپ کی افواج میں اور قوم میں ول ٹو فائٹ ہو، اور ول ٹو فائٹ کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آپ کی کلیئر ایک کاز آف وار ہو کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہیں۔ ابھی انڈیا کی کوئی کاز آف وار نہیں ہے، دیٹ از وائی ول ٹو فائٹ بھی نہیں ہے، دیٹ از وائی خودکشیاں ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ملک اللہ کے نام پہ جو حاصل کیا ہے اس کی سرحدوں کو ہم نے بچانا ہے، اور اگر ہم نہیں بچائیں گے تو ہمارا ایک ایسے گھٹیا دشمن سے پالا ہے کہ جس نے عورتوں کی عصمت دری بھی کر رہے ہیں، کشمیر میں دیکھیں، انڈیا کے اندر دیکھیں، تو ہم نے اپنی دھرتی کا ایک ایک انچ کو بچانے کے لیے ہمارے اندر وہ ایک موٹیویشنل جذبہ ہے، اور وہ ہم نے جنگوں میں بھی دیکھا، وہ ہمارے گلوکاروں نے بھی پیش کیا، وہ ہمارے شاعروں نے بھی پیش کیا، میڈیا نے بھی کیا، قوم کے ہر فرد نے کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور ہمارے پائلٹس نے، ہمارے جوانوں نے، سپاہی سے لے کے آفیسرز تک، جو آفیسر ٹو سولجر ریشو ہے سیکریفائس اور شہادت کی، وہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کی، چونکہ یہ دے لیڈ فرام دی فرنٹ۔ تو یہ بات تو مسعود سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جذبہ ہے، اور اللہ کے کرم سے آئندہ بھی ہوگا، یہ اس لیول کے۔ جو شمشاد صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک فنڈامنٹل بات کر رہے ہیں۔ چائنیز ایک مشہور جنرل ہے سن تزو، جس نے آرٹ آف وار کی کتاب لکھی، تو اس میں اس نے یہ کہا کہ دی سپیریئر اسٹریٹجی از ناٹ دس دیٹ یو فائٹ 100 بیٹلز اینڈ دین یو ون اے وار۔ سپیریئر اسٹریٹجی از دیٹ وداؤٹ فائٹنگ بیٹلز یو ون اے وار، بیکاز آپ یہ نہیں چاہتے کہ کانفلکٹس میں جائیں، جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ فیلڈ کس کا ہے؟ یہ ڈپلومیسی کا فیلڈ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ افواج کا سائز از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی تھریٹ پوز ٹو یور انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی۔ انفارچونیٹلی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انڈیا ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اب انڈیا نے جو انڈائریکٹ نان کائنیٹک وار، ہائیبرڈ وار اور پولیٹیکل ہماری جو ڈپلومیٹک آئسولیشن، اکنامک سٹرینگولیشن، اسپیس کے اندر آ کے جو آپ کی اس کو انٹروژن کرنے یہ شروع کیے ہوئے، تو ابھی انڈائریکٹ وار کے اوپر آ رہے ہیں جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ We are at war with India۔ اب اس میں شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو چیلنجز ہمیں اتنے درپیش ہیں، اور ظاہر ہے آپ قومی یکجہتی کی بھی بات کر رہے ہیں، وحدت کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک انسپریشن چاہیے ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیا ورٹیکلز ہیں جو بنیاد بن سکتے ہیں اس انسپریشن کی ان چیلنجز کے درمیان؟ ایسا ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم اس پاکستان کو ڈھونڈ رہے ہیں جس پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا تھا، اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایتھنک، نسلی اور لسانی اکائیوں میں تقسیم کر لیا ہے راجدھانیوں کی صورت میں، کیونکہ صرف چند فیملیز ہیں جو ان راجدھانیوں پر اپنا کنٹرول اور تسلط قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ اور یہ بات جو ہے، اس کی جو فہم تھی، جو ادراک تھا، وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو 1946 میں جب وہ بھوری حکومت کا وزیر خارجہ تھا، اس کو بہت بہتر طریقے سے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو باتیں آزاد ریاستوں کی ہو رہی ہیں،
इंडियन ओशन के इर्द गिर्द, ये रियासतें एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी नो मोर देन कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज, यानी बस सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज के अलावा उनमें कुछ नहीं होगा। तो आज आप अपनी तरफ देखिए, आपको नजर आता है कि आप कोई आजाद रियासतों वाली बात आप में नजर आ रही है? मतलब फौज को तो आप छोड़ दीजिए, बिकॉज फौज ने तो आपकी सरहदों की हिफाजत अपनी जानों के नजराने देकर, कुर्बानियां देकर कर रखा है, चाहे वो एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो। सवाल ये है कि जो कौमें जो बनाने वाले होते हैं वो होते हैं हुक्मरान, और आज बदकिस्मती ये है कि हुक्मरानों ने आज तक हमें वो जज्बा नेशनहुड का नहीं दिया इस कौम को, जिस पर हम सब इकट्ठे एक झंडे तले जमा हो जाएं। वो सिर्फ आपको नजर, मैंने पहले भी कहा था 14 अगस्त और 23 मार्च को होता है, मगर वो सिर्फ हुल्लड़बाजी की सूरत में नजर आता है। और मुझे बड़ा दुख होता है इन दोनों दिनों पर, जब मैं अपनी कौम के बच्चों को इस तरीके से बदतमीजी से भागते दौड़ते देखता हूं, तो मैं देखता हूं क्या ये कौम है हमारी जो उठ रही है? तो ये किसी ने तो दुरुस्त करना है ना, ये रास्ता बनाना किसने, तालीम का निजाम किसने दुरुस्त करना है? फौज ने। सवाल ये है कि हर चीज की जिम्मेदारी आप लोग फौज को डाल देते हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो पार्लियामेंट बनी बैठी है, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इन्होंने कितनी कानून साजियां लेजिस्लेशन की है जिनसे हमारे तालीम का निजाम को ठीक किया जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके, जिससे हमारी अदालतें इंसाफ दे सकें, जिसके यूनिवर्सिटियां असल तालीम दे सके। आज ना यूनिवर्सिटियां रही हैं, ना आपकी पुलिस का काम कर रही है, ना ब्यूरोक्रेसी का काम कर रही है, इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा किसी को। तो क्या आप किस पाकिस्तान के दिफा की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए। मैं शमशाद साहब आता हूँ इसमें। मसूद अख्तर साहब ये फरमाएगा कि क्योंकि मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी आपका जवाब आए, फिर हम वापस जाएंगे अपने उस साइड के ऊपर कि जहाँ हम नेशनल सिक्योरिटी और जिस शमशाद साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर ज़रा बात कर सकें। अगर आप ये देखते हैं कि हमारे सामने एक 5 गुना बड़ा दुश्मन है, और जाहिर है इतनी ही बड़ी उसकी एयरफोर्स है, वो आप उनका दफाई बजट भी बेतहाशा है, वो इंडक्शंस भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की कर रहे हैं, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एतमाद जो है वो किन वर्टिकल्स की बुनियाद पे है, तो आप क्या कहेंगे? चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज, मैं यकीन दिलाता हूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जितनी हैं, हम छोटे हैं, हमारी तादाद कम है, लेकिन थ्रू एप्रोप्रिएट ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी और लाजवाल टैक्टिकल, हमने ब्रिलियंस की बहुत दफा मिसालें दे दी हैं। वी विल डिटर देम। हम कोई एग्रेशन नहीं आने देंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह ख्याल आया कि यार कश्मीर को हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं रखा। एंड आई एम एग्री। और याद रखिए कि आप तीनों कश्मीर से, मैं आजाद कश्मीर से हूं। इट मैटर्स टू मी कल कश्मीर के साथ जो कुछ होना है, इट डजंट मैटर एज मच टू यू। सो कश्मीर को आज तक नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कभी रखा नहीं गया, डिबेट नहीं हुई। और शमशाद साहब सही कहते हैं, पार्लियामेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव को लिखने चाहिए 4 नेशनल इंटरेस्ट, डिबेट करनी चाहिए, और फिर सारे